ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جب سے ہم نے ایک سرجیکل سٹرائک شروع کی ہے مرزا صاحب کے بدعی افکار کے حوالے سے، خاص طور پہ صحابہ کرام کے حوالے سے جو وہ استہزاء کرتے ہیں، کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ شہید کیا تھا، مطلب یہ جو انداز ڈس ریسپیکٹنگ قسم کا اور تضحیک آمیز لب و لہجہ جو ہے، شرمناک لب و لہجہ جس طرح سے وہ صحابہ کرام کے لیے روا رکھتے ہیں، تو ہم نے ایک اس کے اوپر سرجیکل سٹرائک جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے۔ اب بہت سے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، ضربیں پڑ رہی ہیں، اور جب ضربیں پڑتی ہیں کسی بت کے اوپر تو اس کے جو ماننے والے فالورز ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کی چیخیں بھی نکلتی ہیں۔ جب چیخیں نکلتی ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کوئی تدبیر کریں، یہ صاحب جو ہے وہ ہمارے بت کے اوپر ضربے لگانا شروع ہو گئے ہیں، تو کوئی تدبیر ہی کرو یار، تاکہ اپنے بت کو ہم بچا تو سکیں۔ تو جو تدبیریں کر رہے ہیں اس میں سے ایک تو یہ کہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں صحابہ کرام کے دفاع میں، الحمدللہ اس کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب بلا امتیاز مسلک اس کو سن بھی رہے ہیں اور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ مجھ سے مسلک اس لیے گلوانا چاہتے ہیں کہ تاکہ دو پارٹیوں کو توڑیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کی اسٹریٹجی دیکھیں نا۔ اور پھر مرزا صاحب کی جو لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے، مجھ سے کسی نے شیئر کی ہے، خیر میں تو اس کو یہاں پہ اب دکھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس میں کسی نے کہا ہے ان کو کہ جی حضرت فلاں صاحب آپ کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا تاکہ مشہور نہ ہو جائیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مرزا صاحب نے جو کمنٹ کیے وہ کمنٹ بھی ذرا سننے والے ہیں۔ اس میں بھی کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو عقیدہ توحید کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، تو یہ اس کو چھوڑ کے میرے پیچھے لگ گئے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی مرزا صاحب نے فرقہ واریت کی رٹ لگائے رکھی ہے کہ فرقہ واریت ہے، ان میں آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں۔ اب وہ جب انہوں نے آپس میں لڑنا مرنا بند کر دیا، تمام مسلک والوں نے مرزا کو پکڑ لیا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپس میں لڑتے مرتے کیوں نہیں ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپس میں لڑتے مرتے کیوں نہیں ہیں۔ تو بھائی مرزا صاحب بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایک واقعہ ملے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رومی بادشاہ نے یہ پیشکش کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، تو انہوں نے جواب میں جو ہے وہ خط لکھا تھا اس رومی بادشاہ کو کہ اے رومی کتے تو ذرا سائڈ پہ رہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا اپنا گھر کا مسئلہ ہے، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، رشتہ داری ہے بنو امیہ اور بنو ہاشم میں، تیسری پیڑھی میں جا کے یہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں، ہم سارے شجرے جو ہے وہ نکال کے دکھا چکے ہیں، یہ ایک ہی خاندان ہے اصل میں۔ تو یہ ہمارا اپنا جو ہے وہ کزنز کا معاملہ ہے، تم درمیان میں نہ آؤ، تم ذرا سائڈ پہ رہو، ہم آپس میں اپنے معاملات اچھے طریقے سے حل کر لیں گے۔ تو یہی معاملہ ہے مرزا صاحب، آپ کو بھی جو ہے وہ ہمارا رسپانس یا ہمارا جواب یہی ہے کہ یہ مسلکوں کے جو اختلافات ہیں نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، یہ ہمارے آپسی کے اختلافات ہیں۔ اس وقت ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، اس وقت آپ ہم سے ہمارا مسلک پوچھ رہے ہیں نا، تو اس وقت بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں سے جو بھی سمجھدار عالم دین ہے، میچور ہے، اس کا کوئی مسلک نہیں ہے سوائے ایک مسلک کے، وہ ہے حب صحابہ۔ یہ سب محبین صحابہ کی جماعت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت میں ایک جماعت بن چکے ہیں، وہ اپنے سب اختلافات کو بھلا چکے ہیں۔ یہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بڑا کام کیا، میں کہتا ہوں آپ سے اللہ نے بڑا کام لے لیا کہ لوگوں کو صحابہ کرام کی محبت پہ جمع کر دیا۔ آپ سے اللہ نے سب سے بڑا کام یہی لیا کہ باہمی اختلافات کو چھوڑ کے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت پہ جمع ہو گیا۔ فیس بک پہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان عالم دین بہت قابل ہے ماشاءاللہ، بہت فاضل ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سید عدنان کاکا خیل، ان کا ادارہ بھی ہے غالباً البرہان کے نام سے، ماشاءاللہ سے بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے اوپر کوئی تنقید کی، میرے اوپر، تو مجھے کسی نے کہا کہ حافظ صاحب وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، اور مجھے اسکرین شاٹ بھی بھیج دیے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں ان پہ جوابی تنقید نہیں کروں گا، میں ان پہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، یہ وکیل صحابہ ہیں۔ یہاں جب فیس بک پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی صحابہ پہ شب و شتم کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، تو یہ جواب میں جو ہے وہ پوسٹ لگاتے ہیں۔ یہ مجھے ان کے اس عمل کی وجہ سے مجھے ان سے محبت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دفاع میں کھڑا ہو جائے، بھئی ہم تو اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب اس نے ہم پہ تنقید کر دی، ہمارے مسلک پہ تنقید کر دی، یہ بہت چھوٹی چیز ہے بھائی، اس کو تو 100 خون بھی معاف کر دینے چاہیے۔ تو تم کیا بات کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جن کو محبت نصیب ہو جائے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں، اپنے نیک بندوں کو دے دیتے ہیں۔ تو بھائی اس وقت ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، آپ پہ واضح رہے، اس وقت ہمارا کوئی مسلک نہیں، ہمارا مسلک ایک ہی ہے۔ تو شروع میں ہم نے کام کیا تھا مرزا صاحب کے اوپر، جب ویڈیوز بنائی تھیں 1 سال پہلے، تو جب ہم نے سوشل میڈیا پہ وائرل کی تو بہت گالم گلوچ، جھنڈ کے جھنڈ ان کے فالورز کے آتے تھے مرزا صاحب کے، بہت گالیاں دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ایک مرتبہ وہ پیج کو سکرول کرتے کرتے اس کی اسکرین ریکارڈنگ شروع کر دی، آدھا گھنٹہ گزر گیا اس اسکرین ریکارڈنگ میں۔ تو اس وقت تو کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب الحمدللہ سے جب کسی کا میسیج آتا ہے کہ میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میرا دیوبندی مسلک سے تعلق ہے، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو آپ یہ کام کر رہے ہیں، واللہ اس کی وجہ سے ہمیں آپ سے محبت ہے، تو بھائی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا ٹیگ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کو وکیل صحابہ، دفاع صحابہ کے عنوان سے جانتی ہو۔ اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ جب آپ کا تعارف کروائیں تو اس حوالے سے کہ یہ مستحزین صحابہ میں سے ہیں، یہ صحابہ کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہیں، یہ صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں میں سے ہیں، یہ صحابہ پہ زبان درازی کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ کا مرزا صاحب اس کے علاوہ اور تعارف ہے کیا؟ مجھے بتائیں، آپ کا کیا تعارف ہے؟ مطلب ہر بندے کا کچھ تعارف ہوتا ہے نا کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ آپ کے کام کا اگر تعارف کروایا جائے، آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو آپ کے جس کام کی وجہ سے پہچانیں گے، وہ کام کیا ہوگا؟ وہ یہی کہ یہ صحابہ کرام کا نقطہ چین تھا۔ سب سے کم تر اگر کوئی لفظ استعمال ہوا تو یہ ہوگا، مہذب لفظ ہے، یہ صحابہ کرام کا نقطہ چین تھا۔ اس سے آگے بڑھاتے جائیں تو وہ سارے خطابات، سارے القابات آپ پہ 100% صادق آتے ہیں۔ صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھالنے والا، ان کا استہزاء کرنے والا، ان کا مذاق اڑانے والا، ٹھیک ہے، اور ایک جماعت آپ نے پیدا کر دی اپنے فالورز کی، مستحزین صحابہ۔ تو بھائی اس وقت ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ ہم حب صحابہ کے قائل ہیں، اور محبین صحابہ کی ایک جماعت پیدا ہو چکی ہے، جس کے دوسری طرف جو ہے وہ مستحزین صحابہ ہے۔ تو اس وقت امت 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشین گوئی کر گئے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ امت 2 حصوں میں بٹ جائے گی، ایک طرف ایمان ہوگا، دوسری طرف نفاق ہوگا۔ تو اللہ ہمیں نفاق والوں سے بچا کے رکھے اور ایمان والوں میں ہمارا حشر فرمائے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ پہلے دوسرے کی بات سننی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔